الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ قابل تکریم خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں سورہ ابراہیم کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین سے جو مناجات کی ہیں اور دل کی باتیں اور دل کی خواہشات اللہ کے حضور پیش کی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ دعائیں بہت ہی جامع ہیں، اور جو دعا نبوت و رسالت کے منصب پر فائز شخص کی زبان مبارک سے نکلے، اس کی جامعیت، معنویت اور اس کے اندر اللہ نے جو قبولیت کے آثار برکات رکھی ہیں، اس سے کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ تو میں تمام حضرات سے مکرر استدعا کروں گا کہ قرآن کریم کے اس مقام کو یاد کریں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک۔ تو بہت پیاری دعائیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان دعاؤں کی قبولیت کے آثار اور مظاہر بھی ہم سر آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالی ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو بیت اللہ کے قرب میں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، اور اس مقام پر جو اللہ کے سامنے التجائیں کی ہیں، مناجات کی ہیں، ان کا ایک حصہ یہ ہے، اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یعنی اس جملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کے علم کی لامحدودیت کا ذکر کیا ہے کہ اے ہمارے رب، تو وہ ذات ہے کہ ہمارے باطن سے بھی بخوبی آگاہ ہے اور ظاہر سے بھی۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، اور تو ہماری ظاہری حاجات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اور اے اللہ، تو وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ تحت الثری ہے، تحت السما ہے، آپ اس سے خوب آگاہ ہیں، عالم الغیب والشہادہ۔ تو یہ بڑا فصیح و بلیغ جملہ ہے، اور اگلی آیت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ تو ان دونوں آیات کے تناظر میں علماء نے یہ ایک تفسیری نقطہ بیان کیا ہے، جس کی تاریخ انسانیت کے واقعات اور حضرات انبیاء علیہم السلام اور اسلاف امت کے اقوال و افعال اس کی تائید کرتے ہیں کہ بہترین دعا وہ ہے کہ انسان
اپنا مدعا بیان نہ کرے واشگاف الفاظ میں، بلکہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ اور ایک حدیث میں الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ لفظ الحمدللہ بولنے میں، لکھنے میں، سننے سنانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن یہ تعریف اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور یہ محض تعریف ہی نہیں، بلکہ اس تعریف میں یہ جملے کہنے والے کی مرادیں، خواہشات بھی اللہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا میں کسی سے مانگتا ہے اور صرف اس کی تعریف کر دے تو انسان وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ مخلوق کا حال ہے۔ تو وہ اللہ جو رب العالمین ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اور جو انسان اس سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں ایک عربی شعر کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ کتاب الاغانی میں یہ اشعار موجود ہیں امیہ بن ابی السلط کے۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو مخاطب ہو کر کہا تھا، جو کہ ایک سخی آدمی تھا، اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان نشیمتک الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوم کفاہ من تعرضہ الثناء۔ بڑے جامع دو اشعار ہیں اسی موضوع سے متعلق، کہ انسان جب مانگے تو مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور مانگنے کے سلیقوں آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حقیقی ممدوح ہیں، وہ ہمارے حقیقی محبوب ہیں، تو در حقیقت ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور جب انسان دنیا میں کسی سے مانگے اور کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کا اس کو ضرورت محسوس ہو، تو اس وقت بھی اس قسم کے ادب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ ادب ہمیں ان دو اشعار میں بھی ملتا ہے۔ اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان نشیمتک الحیاء۔ ترجمہ یہ ہے، کیا میں اپنی حاجت کو آپ کے سامنے ذکر کروں، یا یقیناً مجھے تیری حیا ہی کافی ہے۔ اذا اثنا علیک، کیونکہ تیری عادت ہی حیا ہے، یعنی اپنے ممدوح سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تیری حیا کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی دل کی مراد، جو میری ضرورت حاجت ہے، اسے کھول کے بیان نہ کروں۔ اذا اثنا علیک المرء یوما، جب آدمی کسی دن تیری تعریف کر دے، کفاہ من تعرضہ الثناء، تو اسے ضرورت پیش کرنے کی بجائے تعریف ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو ممدوح ہے، سخی ہے، وہ تعریف سن کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے کچھ تقاضا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شعر کے تناظر میں کہ جب مخلوق کا یہ حال ہے تو خالق کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی لیے تعریف، اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی حال پوچھتا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو بڑے جامع الفاظ ہیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور بچوں کو ان کی تربیت کا حصہ بناتے ہوئے اس طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو دعا یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے نہ مانگا جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تو ندائیں آتی ہیں، صدائیں آتی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت تو پکارتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں صبح و شام، بالخصوص رات کے آخری حصے میں کہ آؤ میرا دربار کھلا ہوا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ تو اللہ رب العزت دعا سے، تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صبح و شام ہمہ وقت اللہ کی تعریف میں مصروف رہیں، ہماری زبانیں اللہ کی تعریف سے مرتب ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے، اور اللہ ہی سے مانگیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنی دل کی آرزوئیں اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ درس ساری امت کے لیے بھی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اسرائیلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ من باب الفائدہ اس کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں، جو کہ کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف ہے، اور اسرائیلی روایات کے بارے پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ جو روایات ہماری شریعت کے منافی ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، اور جو ایسی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں نہ ہماری شریعت میں اس کی تائید ہوتی ہے نہ مخالفت ہوتی ہے، تو ایسی روایات کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، تو اس میں سکوت، توقف اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو میں بھی اسرائیلی روایات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس مقام قرآنی اور دیگر نصوص قرآنیہ کے الٹ ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں میں یہ بات روایت مشہور ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہ آگ میں پھینکے جانے کے وقت، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلو گلزار کر دیا۔ تو اس وقت بارش کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے نازل ہوا، اس نے مدد نصرت کی پیشکش کی۔ تو آپ نے پوچھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، تو مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے خود ہی دعا کر لیں، یعنی فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا کی تلقین کر رہا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے جو فرمایا، حسبی عن سوالی علمہ بحالی، یا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، معنی یہ ہے کہ مجھے سوال کرنے کی بجائے یہی کافی ہے کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ یہ محض ایک اسرائیلی روایت ہے، تو اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس مقام قرآنی سے ثابت ہوتا ہے، اور دیگر آیات میں بالخصوص حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور ہمارے نبی جینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بالخصوص کرائسز میں، بحرانوں میں، مشکلات شدائد میں، نوازل میں انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اگلی آیت، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ تو وہبا یاہبو ہبتن سے ہے، وہبا یہ مقام تشکر و امتنان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کر رہے ہیں، بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ کی عمر 112 سال ہے یا 114، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 99 یا بعض روایات کے مطابق 85 تھی۔ برکیف بڑھاپے میں اولاد نرینہ کا حاصل ہونا واقعتاً بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کو وہابہ سے تعبیر کیا ہے، اور وہابہ یاہبو کا معنی ہوتا ہے کسی معاوضے کے بغیر عطا کر دینا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، یہ صرف اسباب جمع ہو جانے سے نہیں ہوتی، ورنہ ہر تندرست جوڑے کے ملنے سے اولاد ہو جاتی، بلکہ محض یہ عطا الہی ہے، عطا خداوندی ہے۔ ہم انسانی معاشروں میں کتنے ایسے جوڑے دیکھتے ہیں، صحت مند ہیں، مالدار ہیں، دنیا کی ہر آسائش سہولت نعمت موجود ہے، لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے مکس کر کے دے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ تو جو نعمت اولاد ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہترین عملی شکر یہ ہے کہ ان کی تربیت کی فکر ہو اور ان کو ایسا انسان بنایا جائے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور سورہ فرقان کی جو آخری آیات میں ایک بڑی جامع دعا ہے صفات عباد الرحمن کے ضمن میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کا بھی ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے صاحبزادے اور اپنے پڑپوتے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، نہیں دی تو اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ تو اولاد دینے پر اللہ کی ذات ہی قادر مطلق ہے۔ اگلی آیت، ان ربی لسمیع الدعاء، اسی آیت کا جو آخری جملہ ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والے ہیں، لیکن اس سے مراد قبولیت، جیسا کہ ہمارے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میری تو سنی گئی، یعنی میری بات پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے کہ اس دعا کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا کی کہ غالباً ہر نمازی تشہد میں اس دعا کو دہراتا ہے، اور بڑی جامع دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی اولاد کو توفیق عطا فرما کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ تو جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی گزرا، لیقیم الصلاۃ کہ وادی غیر ذی زرع میں جو انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا، آباد کیا کہ یہ نماز قائم کریں، اور یہاں بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز
قائم کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ قبولیت دعا بڑی اہم چیز ہے۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخری آیت اس مقام کے حوالے سے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہاں اپنے لیے دعائے مغفرت مانگ رہے ہیں اور والدین کے لیے۔ تو جیسا کہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد کے بارے یقین ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ منکر حق ہیں، انہوں نے دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، تو وہ پھر فلما تبرأ منہ کے الفاظ ہیں، یعنی جب پتہ چل گیا کہ وہ عدو اللہ ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جو انہوں نے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے۔ البتہ ان کی والدہ کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ملتی، لیکن قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی تھیں، اس لیے انہوں نے والدین کو اپنی دعا میں شامل کیا ہے۔ تو بہرکیف اب جو مسلمان یہ دعا کرتا ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے اس دعا کی معنویت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا وہ الگ بات ہے، وہ اپنی زبان حال سے بالخصوص جو نماز پڑھتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، تو یہ ایک اولاد کی اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے بہترین دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، اس کے باوجود اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہنی چاہیے، اور والدین کے لیے بھی دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ والدین کے اولاد پر بڑے حقوق ہیں، ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، ان کے دوستوں سے حسن سلوک کریں، اور ان کے جو وعدے رہ گئے تھے ان کی زندگی میں تو وہ پورے کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تمام مومنوں کے لیے اس میں دعا آ جاتی ہے۔ تو احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی جینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کے لیے مطلقاً دعا کی ہے۔ تو یہ مقام دعا ہے، آئیے ہم بھی اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، موت سے پہلے توبہ نصوح فرمائیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے پیچھے ہماری اولاد ایسی ہو جو ہمارے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم ان کی تربیت اس انداز میں کریں جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی تربیت کی اصلاح کی فکر تھی۔ تو وہ والدین خوش قسمت ہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے دینی سوچ رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک ایسا میسج ہوتا ہے، ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ایسی ہو کہ جو دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے اور ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اور ہمیشہ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، والدین بھی کریں، اولاد بھی کریں، اور وہ نوجوان بھی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یہ کثرت سے دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں بھی غور کیجئے، ہب لنا کہا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر یہی دعا کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد مجھے عطا کیجئے۔ تو جو وہب یہب ہبتن،
وہب یہب ہبتن، یہ جو جملہ ہے بہت ہی معنی خیز ہے، بڑی جامعیت ہے کہ اللہ مجھے عطا کیجئے بلا عوض، میرے پاس کوئی طاقت قدرت ایسے وسائل نہیں ہے کہ یہ مجھے نعمتیں مل جائیں، یہ تیرا کرم ہوگا، فضل ہوگا، احسان ہوگا اگر یہ مجھے چیزیں عطا ہو جائیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں عطا کیجئے ہمارے جوڑوں سے، ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک پیشوا، نیک لوگوں کا پیشوا بنائیے۔ یہ آخری جملہ بھی قابل غور و فکر ہے کہ متقین لوگوں کا پیشوا بنائیں، تو متقی لوگوں کا پیشوا انسان تب ہی بنے گا کہ جب اس کے دل و دماغ میں، اس کے عمل کردار میں متقین سے بڑھ کر تقویٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ اور آج کا درس ہم درود ابراہیمی سے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا، تو یہ درود ابراہیمی بڑا بابرکت ہے، کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختلف صیغے اور بھی ثابت ہیں، لیکن جو افضل درود ہے علی الاطلاق وہ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔